اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے قبل تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، ایام ہیں چند دن ہیں، معدودات عدد کے گنتی کے، فمن کانا پس جو کوئی ہو، منکم مریضاً تم میں سے مریض، او یا علا پر سفر سفر کی حالت میں، فعدۃ من ایام اخر تو عدت یعنی تعداد پوری کر لے، گنتی پوری کر لے دوسرے ایام سے، بعد کے ایام سے۔ وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیہ طعام مسکین کھانا مسکین کا۔ فما تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے، خیرا کوئی خیر کوئی نیکی، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا وہ جو، انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ھدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور روشن دلیلیں ہدایت سے، والفرقان اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن شہدہ پس جو کوئی پائے، منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ تو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریضاً مریض، او یا علی سفر سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں سے۔ یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر تمہارے لیے آسانی، ولا یرید اور نہیں ارادہ رکھتا نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے لیے تنگی دشواری کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم تکمیل کرو پوری کرو گنتی تعداد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم تکبیر یعنی بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر جو ہدایت دی اس نے تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَإِذَا اور جب سألک سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعوت دعا، داعی پکارنے والے دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے جب وہ مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ مجھے جواب دیں، میرا حکم مانیں میری بات کو قبول کریں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ رشد و ہدایت پائیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا مطلب صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی سے تعلق اور دیگر کاموں سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت نفس کی طہارت تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی، اور اس کا بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کھانا پینا ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن محض اس احساس سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم اس سے باز رہتے ہیں، اور یہی ایک مہینے کی تربیت بعد کے 11 مہینوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھتی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کے کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن غلط کام نہ چھوڑے، جھوٹ غیبت وغیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ جب آتا ہے تو آسمان جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کے بے پناہ اجر کی طرف اشارہ ہے۔ روزے کو ڈھال کہا گیا، یہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور یہ جہنم سے بھی، عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس کا روزہ ہو وہ فحش گوئی نہ کرے، اور جو اس سے کرے اسے کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ جنت کا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی جائیں گے۔ اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے، اور روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ساری زندگی کے روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ فرمایا گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دنیا والے تو 11 مہینے کام لیتے ہیں اور ایک مہینہ چھٹی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے چھٹی دی ہے اور ایک مہینے کے لیے روزے
کا کہا ہے، تو گنتی کے چند دن ہے نا، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی کہ وہ جتنے روزے نہ رکھ سکیں وہ بعد میں رکھ کر اس کی گنتی کو پورا کر لیں۔ پھر کہا کہ اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ اب یہ جو طاقت اور وسعت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ترجمہ تو اس کا کیا گیا کہ جو طاقت رکھتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جن کی طاقت سلب ہو، یعنی وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یہ تھا جشمو نہ ہو، اس کا معنی کیا گیا یعنی نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں، جو بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو کرونک ہو، شفا یاب نہ، اس کی کوئی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیں۔ اور جن علماء نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دی گئی تھی، کیونکہ اسلام میں تدریجاً احکام نافذ کیے گئے نا، تو ان کو رخصت دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں، لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں، اس کے ذریعے اس رخصت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو صاحب طاقت ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، ہاں بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ تو پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب نیکی میں سبقت کیا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، مسکین کو کھانا بھی دے دے، تو اس کے لیے بہتر ہے نا، یا مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھلا دیں، تو نیکی کی تو کوئی حد نہیں نا، اس کو کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق کو باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا، تفسیر ابن کثیر میں کہا گیا۔ یا ایک یہ بھی رائے ہے، اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی تھی وہ رمضان میں سے تھی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں سے جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا قرآن کا، اور رمضان کی 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل بھی کروایا تھا، بعد میں اس کو تراویح کی صورت میں جاری کیا گیا۔ تو قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت، جو ہدایت قرآن سے ملتی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں مل سکتی۔ تو جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہوں کو معافی کی نوید ہے اس کے لیے، اور روزہ اور قرآن انسان کی طرف سے سفارش کریں گے قیامت کو۔ وہ کہا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، ہاں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑا جو احسان ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ مشقتیں نہیں ڈالیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ یسروا ولا تعسروا، حدیث میں کہا گیا آسانیاں کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان والی چیز کو چوز کرتے تھے، نہیں امت کی رہنمائی کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے، بس یہ حکمت سے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو اویل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہی مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر، اور تاکہ تم شکر کرو، بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم عید دین پر تکبیریں بھی کہتے ہیں، یا روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھانے کے لیے، روزے سے ایمان اور جسم میں جو قوت آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور زیادہ اچھی قائم کی جا سکتی ہے، اور کہا کہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر، مہربانیوں پر، نیکیوں کی راہ دکھانے پر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے، ہم اس سے سرگوشیاں کر لیا کریں، اور اگر وہ دور ہے تو اونچی اونچی اس کو پکار لیا کریں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رمضان اور دعا کا بھی خاص تعلق ہے، کیونکہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی، اور دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور دعا سے نازل شدہ اور غیر نازل شدہ مصائب
سے یہ چھٹکارا دیتی ہے۔ بس کہا گیا اللہ کے بندو دعا سے عاجز نہ ہو، دعا کے آداب بھی ہیں، اور اس میں پہلا ادب ہے کہ رزق حلال، کیونکہ حدیث کے مطابق ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال پراگندہ، جسم گرد آلود، لیکن اس کا کھانا پینا لباس سب حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں غذا بھی حرام کی ہے، تو ایسے حرام کھانے والے کی دعا بھلا کیسے قبول ہو؟ تو رزق حلال جو ہے یہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ پھر یہ کہ دعا ممکنات کی ہونی چاہیے، دعا گناہ یا قطع رحمی کی نہ ہو، اور جب انسان دعا کرے تو صبر سے انتظار کرے کہ کچھ دعائیں ویسے ہی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ کی عوض کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، انسان قیامت کے دن ان کے اجر کو دیکھ کر خواہش کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ عاجزی سے دعا کریں، یقین سے دعا کریں، قبولیت کے اوقات کو مد نظر رکھ کے دعا کریں، سجدوں میں کریں، لیلۃ القدر میں کریں، والدین سے کروائیں، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی، اذان اور نماز کے درمیانی وقفے میں دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی چاہیے کہ قبولیت کی دعا بھی کریں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم ربنا تقبل منا، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ تو دعاؤں کے ذریعے ہی ہم اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر کہا کہ شاید کہ یہ یا اسی ذریعے سے یہ رشد و ہدایت پائیں، ہو سکتا ہے ان کو راہ مل جائے، اسباب پیدا ہو جائیں، مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔